سامعین محترم، ہم اس رمضان المبارک میں جس عنوان پر سلسلہ گفتگو شروع کر رہے ہیں وہ ہے روزے کی افادیت، اہمیت اور مقصدیت۔ اسی عنوان پر رہتے ہوئے ہم رمضان کے جو جمعات المبارک آئیں گے ان میں گفتگو کریں گے۔ گو کہ اس مہینے میں کئی اور اہم واقعات بھی موجود ہیں، اہم شخصیات کے ایام بھی موجود ہیں، لیکن فضائل کے باب میں ہم پہلے بھی کافی حد تک گفتگو کر چکے ہیں، بعد میں بھی انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو ہوتی رہے گی۔ لیکن اپنا ارادہ یہ ہے کہ ماہ رمضان میں جو ہمیں جمعے کی نشستیں ملیں، ان میں ہم رمضان اور روزہ، اس کی افادیت، اہمیت اور مقصدیت، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس مہینے کی کئی خوبصورتیاں ہیں، لیکن ایک جو سب سے بڑا امتیاز اس مہینے کا ہے نا، وہ یہ ہے کہ دیکھیے سال کے 12 قمری مہینے ہوتے ہیں، محرم سے لے کر ذی الحج تک۔ آپ اللہ کی کتاب قرآن مجید اٹھائیے، آپ پورے قرآن میں لفظ محرم تلاش کیجئے، آپ کو نہیں ملے گا۔ آپ پورے قرآن میں صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان اور پھر آگے شوال، ذوالقعدہ، ذی الحج، یہ 11 مہینوں کے نام تلاش کریں، آپ کو قرآن مجید میں نہیں ملیں گے۔ ہیں وہ بھی برحق مہینے، لیکن رمضان کے حصے میں واحد مہینوں میں یہ اعزاز آیا کہ اللہ نے 12 میں سے جس مہینے کا ذکر اس مہینے کے نام کے ساتھ اپنی کتاب قرآن مجید میں کیا، اس مہینے کا نام نامی، اسم گرامی ماہ رمضان ہے۔ اور یہ آیت مبارکہ کا جو حصہ میں نے پڑھا سورہ بقرہ کی 185 نمبر آیت مبارکہ، اس میں بھی کلام اللہ نے شروع یہیں سے کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ مہینہ جو رمضان جس کو تم کہتے ہو، تو اللہ کہتا ہے میں رحمان بھی اس کو رمضان کہتا ہوں۔ اب صرف ہم رمضان کہتے رہتے تو اہمیت وہ نہ ہوتی، جب اللہ کسی کا نام لے لے تو اس کی عزت بڑھ جایا کرتی ہے۔ فرمایا یہ وہ مقدس مہینہ، یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ نے اس امت کے ساتھ اپنا جو تعلق گفتگو ہے نا اس کا آغاز فرمایا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ پاک نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ تو آج بھی کوئی شخص اگر اللہ سے کلام کرنا چاہے تو ہر بندہ اللہ سے کلام کر سکتا ہے۔ کیسے؟ کہ وہ اللہ کی جو قرآن میں اللہ نے جو اپنا کلام ہمارے پاس بھیجا ہے، اور آج سہولت کے ساتھ ہر گھر میں ہر جگہ موجود ہے، جب بندہ قرآن جس وقت اٹھا کے باوضو ہو کے بسم اللہ شریف پڑھے، اعوذ باللہ پڑھے، قرآن پڑھتا چلا جائے، تو قرآن کا پڑھنا رب العالمین سے گفتگو کرنا ہے۔ اب جب اللہ نے اس مہینے کے ساتھ اس کا ذکر فرمایا، اس میں سے ایک نقطہ یہ بھی نکلتا ہے کہ کیونکہ قرآن کو رمضان سے نسبت خاصہ ہے جس کا بیان اللہ نے فرمایا ہے، تو یقیناً اگر قرآن مجید کی تلاوت رمضان میں کثرت سے کی جائے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو بندے کا تعلق ہے کمزور ہے تو طاقتور ہو جاتا ہے، پہلے سے ہی تعلق مضبوط ہے، پھر تلاوت کریں تو یہ تعلق مزید مضبوط تر ہوتا چلا جاتا ہے، معرفت و قربت الہی کے دروازے اور کھلتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے اہتماماً اہل اسلام اس مہینے کے اندر رات کے قیام میں نماز تراویح پڑھتے ہیں، اور باقاعدہ طور پہ قرآن مجید سننے سنانے کا اہتمام مساجد میں کیا جاتا ہے، کیونکہ ایک اللہ کا گھر، دوسرا اللہ کا کلام، تو اس کے گھر میں بھی آگے اس کا کلام بھی سننا شروع کر دیا تو آپ کس کے ساتھ محو گفتگو ہو رہے ہیں؟ جس کا کلام ہے۔ اگر اس آئیڈی اور اس تصور کو سمجھ کے ہم رمضان میں تراویح کی نماز پڑھیں، رات کا قیام کریں کہ بھئی جس سے ملاقات کرنی ہے اس کے گھر میں بھی آگے ہیں، اور ترتیب سے اس کی ساری گفتگو شروع ہو گئی ہے جناب، اور پورا مہینہ اس کی ساری گفتگو جو اس نے اس امت سے کی ہے اس کی سماعت کرنا۔ تو میرا تو یہ عقیدہ یہ کہتا ہے کہ بھئی آج دنیا میں دنیاوی کان ہمارے وہ اتنی طاقت نہیں رکھتے کہ وہ اللہ کا کلام براہ راست اس قرآن کے وسیلے کے بغیر وہ سن سکیں۔ براہ راست خالق اگر بندے سے کلام کرے تو یہ سننے کی تاب نہیں رکھتے، اور براہ راست وہ اپنا مکھڑا دکھائے اور بندہ اس سے بات کرے، یہ بھی تاب انسان میں نہیں ہے، یہ سقط نہیں ہے ہمارے اس وجود مادی میں۔ آج اگر دنیا میں ہم
رمضان کی راتوں میں قیام رمضان میں اگر پوری توجہ سے للہیت سے قرآن کے ذریعے قرآن کی تلاوت کی صورت میں اللہ کے کلام کو سنتے رہیں گے تو یقیناً جب اس جسم کی قید سے آزاد ہوں گے، آخرت میں اس طرح کا جسم نہیں ہوگا آپ کا، کیونکہ آخرت میں تو نہ معدے کی ضرورت ہے، نہ ان نظاموں کی دیگر ضرورت ہے، نہ آپ کو سانس لینے کی ضرورت ہے وہاں پر، یہ مجبوریاں ساری یہاں پر ہیں، سانس رک گئی تو بندہ بے ہوش ہو گیا، وہاں کسی نے بے ہوش نہیں ہونا، تو یقیناً وہاں کی حیت اور صورت اور ہوگی۔ تو جب اللہ اپنے بندگان خدا کو اپنی جنتوں میں اپنی قربتوں میں پہنچائے گا، جو دنیا میں ساری زندگی توجہ سے اس کا قرآن پڑھتا رہا، اس کا کلام سنتا رہا، تو پھر یقیناً وہ وہاں پہ وہ بیٹھک لگائے گا، وہ کہے گا اے بندگان خدا، جب میں تمہیں نظر نہیں آتا تھا، جب بظاہر تمہیں سنا ہی نہیں دیتا تھا، تم نے اس قرآن کے ذریعے ساری زندگی مجھے سنا، میرے سے باتیں کی، آؤ آج جلوے اٹھا کر میں تمہیں اپنی نشست اپنی صحبت فراہم کرتا ہوں، میرے جلوے بھی تکتے چلے جاؤ اور براہ راست میرا کلام بھی سنتے چلے جاؤ۔ اور بزرگان دین تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کو فیصلے سے جب کر لے گا نا، جنتی جب جنت میں آئیں گے تو پھر اللہ کہے گا چلو بھائی اب جنت کی اندر جنت کا افتتاح کرتے ہیں، تو جنت کا افتتاح اللہ پاک قرآن کی تلاوت سے کروائیں گے۔ دنیا میں کون کس کی آواز سب سے اچھی تھی؟ سیدنا داؤد علیہ السلام آئیں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو جو اللہ نے لہجہ خاص عطا فرمایا، اس لہجے میں اللہ کا قرآن پڑھیں گے، اور مخلوق خدا جس نے دنیا میں سنا ہوگا وہ کہیں گے مولا دنیا میں بڑا سنا تھا، ایسا مزہ دنیا میں نہیں دیکھا جو آج آ رہا ہے سننے کا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی تلاوت مکمل ہو جائے گی، پھر اللہ کہے گا فرشتوں میں سے تم میں سے کوئی ہے، دنیا میں نے تمہیں قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں دی، جبرائیل آ جائیں گے، بولا آج میں پڑھتا ہوں، دنیا میں لے کر جاتا تھا، آج تلاوت کرتا ہوں۔ جبریل اپنی خوبصورت آواز میں تلاوت قرآن کریں گے اور اللہ کی مخلوق سن کے تڑپ اٹھے گی، گریا کرے گی، اتنا خوبصورت کلام، مولا یہ تو پہلے جو تلاوت سنی اس سے بھی اعلیٰ کلام ہے۔ جبریل کی تلاوت ہو جائے گی، پھر اللہ کہے گا میرے محبوب صحابہ نے تو تم سے سنا تھا مگر نہ پہلوں نے سنا، اس سے پہلے کی جو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کی امتیں آئیں، اور نہ بعد میں قیامت تک والوں نے تیری زبان سے سنا۔ محبوب تو میرا محبوب ہے، اور جو رب کا محبوب ہو وہ جب قرآن پڑھتا ہوگا اس کی تاثیر اور مزہ کیا ہوگا۔ میرے محبوب آج سارے ہی اپنے بیٹھے ہیں، کوئی غیر نہیں ہے، تو قرآن پڑھتا چلا جا، مخلوق بھی سنے گی، خالق بھی سنے گا، کیا نظارہ ہوگا جی۔ اور جب لوگ آقا علیہ السلام کی زبان سے سنیں گے نا تو کہتے ہیں لوگ بے حال ہو جائیں گے، تڑپ تڑپ کے قرآن کی اس خوبصورتی اور آقا علیہ السلام کی اس لہجے کی خوبصورتی سے اور حسن سے جو محظوظ ہوں گے، ایک حال طاری ہو جائے گا۔ اب لوگوں، آقا علیہ السلام مخلوق میں سب سے بڑا مقام رکھتے ہیں، جب امام الانبیاء علیہ السلام تلاوت فرما چکے ہوں گے اور مخلوق قرآن سن کے اس وقت جتنی محظوظ ہوگی، جس مقام تک حال کی دنیا میں پہنچ چکی ہوگی، اس وقت میرا رب اپنے جمال میں لوگوں اس حسن قرآنی کو دیکھ کر کہ میرے کلام کو لوگ کیسے سنتے ہیں، وہ کہے گا میرے بندو اب تک تو مخلوق سنا رہی تھی، مخلوق سن رہی تھی، اب اپنی سماعتیں میری طرف متوجہ کرو، اب جبریل نہیں، اب محبوب نہیں، اب جبریل بھی سماعت کرے گا، میرا محبوب بھی سماعت کرے گا، اب قرآن خالق خود پڑھے گا، اللہ خود قرآن پڑھے گا لوگوں، اور اہل جنت کو وہ قرآن سنایا جائے گا۔ پھر مخلوق کی جو کیفیت اور حالت ہوگی، اس میں جو لطف ہوگا اس کا کوئی بیان یہاں نہیں آ سکتا۔ تو آؤ لوگوں، اگر اس لطف تک پہنچنا چاہتے ہو تو آج لطف پیدا کرنا ہوگا، آج اپنے رویے بدلنے ہوں گے، رویے بدلنے ہوں گے۔ یہ بے معنی جملہ نہیں ہے، ہمارے رویے کیا ہیں؟ رات کے قیام، تراویح کے قیام میں تھوڑا حافظ صاحب نے وقت زیادہ لگا دیا، کھڑا نہیں ہوا جاتا، چلو کسی دوسری مسجد میں چلتے ہیں، یہاں 1.5 گھنٹے میں ختم ہوتا ہے، چلو جی وہاں 1.25 گھنٹے میں، 1.25 گھنٹے میں پہنچا، آگے پتہ چلا گھنٹے والی بھی مسجد موجود ہے، چلو جی کل سے گھنٹے والے ہیں۔ اور مجھے تو ایسے بھی لوگ ملے، وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس ایسی مسجد ہے 20 منٹ 20 تراویح، تو جی بڑا فاسٹ دور ہو گیا ہے۔ قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ ترتیلا، فرمایا اس میں عجلت پسند نہیں ہے رب کو، ٹھہر ٹھہر کے خوبصورت انداز میں اس کو ترتیل سے پڑھیں۔ قرآن پڑھنے کے 3 انداز بتائے گئے ہیں، ایک انداز حدر کا
ایک تدویر ہے، ایک ترتیل ہے، ایک الگ بحث ہے۔ پھر ہمارا مزاج، ہمارا ایٹیچیوڈ، ہمارے رویہ کیا ہے۔ کوئی تو صرف فرض پڑھتے ہیں اور جب تراویح کی جماعت شروع ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں چلو یار تسی پڑھو، اللہ کا قرآن سننے کا ماڑا دل نہیں کرنا۔ پھر کچھ ایسے ہیں کہتے ہیں چلو چار ایک تو پڑھ ہی لیتے ہیں نا۔ ان کو بھی قرآن نے دیکھے مزہ نہیں دیا۔ مزہ جہاں آتا ہے نا، بندے کو لطف آتا ہے، بندہ انجوائے کرتا ہے جس چیز کو، وہاں گھنٹوں بیٹھا رہتا ہے، بھلے وہ جوا خانہ ہی کیوں نہ ہو۔ تو کچھ کی طبیعت چار سے اکتا گئی اللہ کے کلام سے، چل بھائی باہر نکل کے کیا وہ درود پڑھنا شروع کر دیتے، نفل پڑھنا شروع کر دیتے، گیا موج مستی، کھانا پینا، گپ شپ۔ کس کو چھوڑا ہے، کس کے لیے چھوڑا ہے؟ ظالم دنیا کے لیے۔ میں جب یہ تصور کرتا ہوں میرا ضمیر کانپ اٹھتا ہے۔ وہ جو چار پڑھ کے، وہ جو 8 پڑھ کے جا رہا ہے، دلیلیں لا رہا ہے، نہیں جی پڑھنی 8 چاہیے۔ ظالم کس کا قرآن پڑھا، کس کا کلام پڑھا جا رہا ہے؟ کبھی یہ سنا؟ اور پھر دیکھیں کچھ 12 والے پھر، اور اکثر ہم نے دیکھا آج کل مساجد میں جب 20 پوری ہوتی ہیں تو پیچھے حال صفوں کا کیا ہوتا ہے۔ تو اس سے کیا نتیجہ نہیں، اسپیشلی ینگسٹرز، ینگ ون، پرانے بابے بڈھے جو زندگی کے مزے لے چکے ہیں، اب گھر والے بھی تنگ، وہ کہتے ہیں چلو یار پوری پڑھ لیتے ہیں۔ لیکن ینگسٹرز کی میں بات کروں، نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں، پہلی بات پڑھتے ہی نہیں ہیں، یا پڑھتے ہیں پہلا ہفتہ 10 دن، دوسرے دونوں ہفتے بازاروں میں رونقیں بڑھ جاتی ہیں۔ انہیں قرآن میں رونق نظر نہیں آئی، بازار میں رونق نظر آئی۔ مسلمانوں اپنے ذرا ایمان کی اس کسوٹی پہ پرکھنا کبھی۔ اور امام الانبیاء علیہ السلام نے تراویح، جس حدیث سے تراویح کو کی سند لی گئی کہ حضور علیہ السلام نے جو زندگی میں 3 دن صحابہ کرام کو جماعت کرائی تھی، ان حدیثوں کو پڑھیے تو وہ آقا علیہ السلام کی جماعت گھنٹے بعد ختم نہیں ہوئی تھی، وہ سحری کے وقت ختم ہوئی تھی۔ ہم گھنٹے سے اوپر نہیں جانا چاہتے، جو پڑھنے والے ہیں۔ نہ پڑھنے والوں کی تو بات ہی نہیں ہے نا، وہ تو پڑھنا ہی نہیں چاہتے۔ پھر اگر کسی نے پوری 20 بھی پڑھ لی لیکن طبیعت پہ بوجھ آ گیا، یار تھکا چھوڑے نے، تو یہ تھکاوٹ اس کو کس چیز سے ہوئی؟ اللہ کے کلام سے۔ یعنی یہ جو مزاج ہے، یہ جو ایٹیچیوڈ ہے دوستان محترم، یہ انتہائی خطرناک ہے۔ اور یہ رمضان میں سارے رویے جو ہے نا وہ کھل کس لیے سامنے آتے ہیں کہ میں کہا کرتا ہوں کہ آپ دنیا میں کوئی بھی مشینری لیتے ہیں نا، کوئی گاڑی لے لیں، کوئی اور مشین لے لیں، تو اس کو کچھ عرصے بعد سروس کروانا پڑتا ہے، ٹیوننگ کروانی پڑتی ہے۔ اگر اس کی ٹیوننگ اور اوور ہالنگ صحیح ہوتی رہے تو وہ گاڑی صحیح رواں دواں رہتی ہے، وہ پھر آپ کو تنگ نہیں کرتی، وہ پھر خراب نہیں ہوتی کہیں پر بر لبے سڑک، منزل تک پہنچاتی رہتی ہے۔ تو لوگوں، یہ جو مشینری اللہ پاک نے دی ہے ہمیں 6 فٹ 5 فٹ 4 فٹ کی، اس کی بھی ٹیوننگ اور سروس ضروری ہے۔ آپ لوگوں، اللہ نے کسی 11 مہینے میں سے کسی کا ذکر نہیں کیا، احکامات ان میں بھی ہیں، سب کچھ ہے، مگر وہاں لمیٹڈ احکامات ہیں۔ بس 5 وقت نماز پڑھو، 10 منٹ لگیں گے، قرآن کی تلاوت کر لو جتنا جی چاہتا ہے، باقی کاروبار، دفتر، دنیا کے معاملات، فارمنگ، انڈسٹری، یہ سارے کام اللہ نے کہیں منع نہیں کیا یہ نہ کرنا۔ تو 11 مہینے کسی مہینے کا نام نہیں لیا، کہا یہ تمہارے ہیں، جیسے مرضی گزارو، بس یہ میرے بنیادی احکامات، ان کو فالو کرتے رہو۔ اب دنیا کے بازاروں میں، تجارتوں میں، دفاتر میں پھر غفلت، سستی، کوتاہی، عبادات جو بنیادی ان میں بھی یہ ہو جاتی ہے، تو یہ مشینری لوگوں اندر سے روحانی طور پہ زنگ آلود ہو جاتی ہے، اس کا سفر بھی اپنی منزل کی طرف رک جاتا ہے۔ یہ گاڑی بھی جس ٹریک پہ چل کے اس نے جس منزل کی طرف جانا تھا اس کی طرف اس کا سفر رک جاتا ہے۔ آؤ لوگوں، 11 مہینے کے بعد میرے رب کا احسان اس امت پہ دیکھیے، اللہ نے 1 مہینہ رمضان کا نام لے کے قرآن میں اس امت کے سامنے اس کا بیان فرما دیا، فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو بندہ اس مہینے کو پالے لازمی روزے رکھے۔ پروردگار تو نے محرم کے بارے میں کوئی حکم نہیں دیا، تو نے سفر کے بارے میں کوئی حکم نہیں دیا، تو نے باقی 11 مہینوں کے متعلق کوئی حکم نہیں دیا، رمضان کے بارے میں کیوں کہہ رہا ہے؟ جو پالے، میں رب کہہ رہا ہوں، روزے سے پیچھے نہ ہٹنا، وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ، اس کی گنتی کرنا روزانہ، آج کتنے روزے ہو گئے ہیں، آج کتنے رہ گئے ہیں، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، پھر رب کی بزرگی کو سامنے رکھنا جس نے تمہیں ہدایت کا یہ رستہ، یہ رمضان عطا فرما دیا ہے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور پورا رمضان شکوہ نہیں کرنا، شکایت نہیں کرنی۔ اتنی ترتیب سے ساری باتیں اس مہینے کے حوالے سے لوگوں، خصوصاً پروردگار نے کہہ کے امت کو بتا دیا، اے میرے محبوب کی امت، 11 مہینے میں نے تمہیں روکا نہیں، ٹوکا نہیں، تم اپنی مرضی کرتے رہے، مگر 1 مہینے میں پابندی لگا دی، یہ کرنا ہے۔ کیوں؟ فرمایا تمہارے اس مشینری کو بنانے والا میں رب ہوں۔ دنیا کی مشینری بنانے والے بتاتے ہیں اتنے مائلز چل جائے، ٹیوننگ کروانی، سروس کروانی ہے، آؤ میں رب جس مشین کو بنانے والا ہوں، خلقت بیدی، اپنے ہاتھوں سے بنانے والا ہوں، آؤ 11 مہینے اس کو یوز کرنا،
12واں مہینہ آ جائے بازاروں سے نکل کے میرے گھروں میں میری کتاب پکڑ کے اس کی سروس اور ٹیوننگ کرنا ہو۔ جو بندہ رمضان میں لوگوں اپنی اس مشینری کی صحیح ٹیوننگ کر لیتا ہے، سروس کر لیتا ہے، یہ پھر مشین جسم کی باقی 11 مہینے بھی اس کا صحیح ساتھ دیتی ہے۔ تو بنیادی طور پر لیکن شعبان المعظم کا مہینہ، حضور علیہ السلام شعبان میں بھی کثرت سے روزے رکھتے، گریہ کرتے، دعائیں کرتے، تیاری ہے اس سروس اسٹیشن کی طرف جانے کی تیاری۔ اور پھر رمضان آ جاتا، آقا علیہ السلام پورا مہینہ اعتکاف کا بھی بیٹھ جاتے، پورا مہینہ۔ حالانکہ حضور علیہ السلام کو مجھے بتائیے، کیا اس وجود کو خلقت مبرأ من کل شیء من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، اس کو ٹیوننگ کی ضرورت تھی؟ مگر امت تیرے لیے اپنی سنت اور اپنی اسوہ سے سیرت بنانے کے لیے آقا نے یہ سب کچھ کر کے بتایا کہ جس کو ضرورت نہیں وہ کر رہا ہے، تمہیں ضرورت ہے تم ضرور کرنا۔ اب یہاں رکیے، ایک بڑی قابل توجہ بات، جب ہم قرآن کی یہ آیت پڑھتے ہیں سورہ ذاریات کی آیت نمبر 56، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے جنات کو اور انسانوں کو بنایا کہ میری عبادت کرے۔ تو انسانی زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ تو بعض نادان لوگ، جہالا لوگ، وہ کہتے ہیں یار دیکھیں یہ آیت نہ، یا اس کا ترجمہ ٹھیک نہیں ہے، یا آیت معاذ اللہ اس میں کوئی کمی ہے۔ کیوں جی؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر عبادت مقصد ہوتا تو اللہ کے فرشتے تو عبادت کر رہے تھے، اور انسان کے بنتے وقت انہوں نے تو کہا ہی یہ تھا، یا اللہ اس فسادی کو کیوں بنا رہا ہے، اس قتل و غارت کرنے والے کو کیوں بنا رہا ہے، جبکہ ہم تیری حمد، تیری تسبیح کرنے والے موجود ہیں۔ یہی دلیل انہوں نے دی تھی، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تسبیح و تقدیس کرنے والے، تیری حضور جھکنے والے جب موجود ہیں، اس کو خلیفہ اور نائب کیوں بنا رہا ہے جو زمین پہ فساد بپا کرے گا، قتل و غارت گری کرے گا، خون بہائے گا۔ تو وہ جو عقل کے پیمانے پہ مختلف سوالات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب دیکھیے کہ وہ عبادت والوں نے تو اپنے آپ کو پیش کر دیا تھا خلافت کے لیے، بھی ہمیں ہی رکھ، یہ دنگا فساد کرنے والا۔ تو فرشتوں کو جب پہلے ان کے علم میں یہ چیز تھی کہ یہ دنگا فساد کرے گا، تو پھر وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کا کیا معنی ہوا؟ کہ فرشتے کافی نہیں تھے عبادت کے لیے؟ اب ہم بھی عبادت شروع کر دیں، فرشتے بھی کر رہے ہیں، تو ہم میں ان میں فرق کیا ہے جی؟ فرشتے عبادت کے لیے کافی ہیں، ہم ذرا دنیا میں موج مستی کرنے آئے ہیں، چند دن کی زندگی ہے جی، کھاؤ پیو یاشی کرو جی۔ یہ جملے اکثر آپ نے لوگوں سے سنے ہوں گے۔ بھئی اگر عبادت کا مقصد ہوتا تو فرشتے تھے نا اللہ کے پاس، ہم بھی عبادت وہ بھی عبادت کریں، تو ہم فرشتوں سے اعلیٰ کیسے؟ وہ عبادت ہم سے زیادہ کر رہے ہیں، دائمی کر رہے ہیں، ہماری تو 50-60 سال بعد ختم ہو جائے گی۔ جبریل کب سے کر رہا ہے، کب تک کرتا رہے گا؟ میکائیل کب سے کب تک کر رہا ہے؟ یہ ایک کنفیوژن نئی جنریشن میں نا، جو جدید تعلیم، عصری تعلیم تو پڑھ رہی ہے مگر دینی شعور سے محروم ہے، تحریہ مزاج اساتذہ ان کا مائنڈ سیٹ یہ بناتے ہیں۔ اس لیے آپ کو یہ جو جس کو ہمارے ہاں ایلیٹ کلاس کہہ لیں، اس طبقے کے لوگ اکثر آپ کو ہماری مساجد میں اس طرف دینی ماحول میں کم نظر آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یار یہ کیا ہے، اور آہستہ آہستہ کلاس سب کی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اوپر جا رہے ہیں سب لوگ۔ کیا پتہ آج آپ مڈل کلاس ہیں، کل آپ بھی لیڈ کلاس، رویے پھر بدل جائیں گے۔ اس بات کو بڑی توجہ سے سننے کی ضرورت ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھنا فرشتوں کی عبادت اور بندگان خدا کی عبادت میں اسی طرح فرق ہے جیسے زمین اور آسمان میں فرق ہے۔ کیسے؟ اللہ نے فرشتوں کو عبادت پہ لگایا، کر رہے ہیں، لیکن کوئی فرشتہ مجھے بتائیں اپنی مرضی سے عبادت چھوڑ سکتا ہے؟ بتائیے جی، کیا فرشتے کے پاس اپنی مرضی کا اختیار ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ اچھا کیا فرشتوں کو اللہ نے کیا کھانے کے لیے ان کا کوئی بندوبست کیا کہ کھانا کھایا کرو؟ بھوک لگتی ہے فرشتوں کو؟ نہیں سمجھ آئی۔ کیا ان کو پیاس لگتی ہے فرشتوں کو پانی پینے کی حاجت ہے؟ کیا فرشتوں میں شہوت کا نظام ہے؟ آپ نے فرشتیاں سنی ہیں کہ اللہ نے بنائی ہیں؟ فرشتہ تو سنا ہے نا، مذکر ہے، مؤنث کدھر ہے؟ اللہ تو کہتا ہے میں نے کائنات میں ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنایا۔ فرشتے کا نظام ذرا بڑا سیپریٹ قسم کا ہے، نہ بھوک، نہ پیاس، نہ شہوت، نہ مرضی۔ اس کی اطاعت اس کو بنایا ہی اس میکینزم پہ ہے کہ اس نے ہر وقت اسی عبادت میں رہنا ہے، اپنی مرضی کا مجال نہیں، نہ خواہشات، نہ جذبات، نہ سوچیں، نہ فکر۔ کھائیں گے کہاں سے، کمائیں گے نہیں تو جیئیں گے کیسے؟ کسی فرشتے کو فکر ہے؟ کوئی ٹینشن نہیں، کوئی فکر نہیں۔ یہ لوگوں فرشتوں کی تخلیق کے اوپر بات میں نے کی ہے، یہ میکینزم آف لائف آف دا اینجلز آف آلمائٹی اللہ ہے۔ مگر اس طرف آ جائیں انسان، بھوک لگتی ہے یا نہیں؟ پیاس لگتی ہے یا نہیں؟ خواہشات، سوچ، فکر، یہ ساری چیزیں ہیں نا، یہ فرشتوں میں نہیں ہیں۔ اللہ نے یہ ساری چیزیں رکھ دی ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ نے ہمارے اندر رکھ دی ہیں۔ اب سنیے، اب اس نے کہا بھائی میں نے تمہیں آنکھیں دے دی ہیں، 6x6 نظر آتا ہے، لیکن آپ نے بد نگاہی نہیں کرنی، اس نظر کو غلط استعمال نہیں کرنا، حکم دے دیا، اور اختیار اور مرضی ہمیں دے دی، چاہے تو غلط استعمال کریں، چاہے تو
نہ کرے. اب یہ مرضی ہمارے پاس ہے. آؤ دوستان محترم، بات سمجھنے والی ہے. اب ایک شخص نابینا ہے، پیدائشی طور پر نابینا ہے، اس نے یہ دنیا کے رنگ نہیں دیکھے، اس کو نہیں معلوم سرخ رنگ کیسا ہوتا ہے، پیلا نیلا کیسے ہوتا ہے، اس کو نہیں پتا چہرے کی حیت کیسی ہے، رنگ و روپ کیسے ہیں، اٹریکشن چہروں کن میں ہے کن میں نہیں ہے، وہ نہیں جانتا. 100 سال ایسا نابینا شخص جو آنکھوں سے محروم ہے پیدائشی طور پہ، وہ زندگی گزار کے 100 سال کا ہو جائے اور کسی مسجد کے ممبر پر، بادشاہی مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کے خطبہ دے اور کہے لوگوں دیکھو مجھے، دیکھو میں اللہ کے فرمان کو کتنا پورا کرنے والا ہوں، میں قسم کھا کے کہتا ہوں میں نے ساری زندگی بد نگاہی نہیں کی. آپ کو بات اچھی لگے؟ آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے یار بھائی پیدائشی طور پہ تجھے اللہ نے دیکھنے کی طاقت ہی نہیں دی، جب تو دیکھ ہی نہیں سکتا تو بد نگاہی کرنا بھی چاہے تو کیسے کر سکتا تھا. اسی طرح وہ ایک بابا جی کے بارے میں مشہور ہے، وہ 70 سال کے ہو گئے، ایک پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے، مجمع اکٹھا کر لیا، انہوں نے کہا بھائی لوگوں جوانوں سنو یار، تم جوانیاں برباد کر رہے ہو، مجھے دیکھو میں 70 سال کا ہو گیا ہوں، میں نے زندگی میں کوئی جنسی گناہ نہیں کیا، ایک گناہ بھی نہیں کیا، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں. تو وہاں کوئی کامل درویش بھی وہ ہجوم میں آ گئے، ان کی نظر پڑی تو وہ بھی اوپر چڑھ گئے. انہوں نے کہا لوگوں جانا نہیں، میری بھی سننا. وہ اوپر چڑھ گئے، انہوں نے کہا بابا جی ذرا پھر اپنا دعویٰ کریں. انہوں نے کہا جناب 70 سال ہو گئے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں ایک بار بھی جنسی گناہ نہیں کیا. تو بابا جی کو طبیب صاحب، حکیم صاحب مسکرائے، انہوں نے کہا بابا جی یہ بتائیں کہ وہ سسٹم تھا آپ کے پاس گناہ کرنے والا جنسی؟ نظریں نیچی ہو گئی. انہوں نے کہا مجمع والوں سنو، نہ ہی میں نہ شی میں اللہ نے نظام ہی نہیں رکھا، اس کا دعویٰ کس قابل ہے؟ ہاں کوئی میرے جیسا، آپ جیسا، جس کے اندر یہ جنسی شہوت کا سارا نظام پورے جذبات اور ایموشن کے ساتھ موجود ہو، وہ اگر آگے 70 نہیں 35 سال کی عمر میں بھی دعویٰ کرے تو پھر بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس نے فقط یاد الہی اور خوف الہی کا بیریئر لگا کر اپنے جسم کو شہوتوں سے بچایا ہے، اور جس کے اندر یہ نظام ہی نہیں اس کا دعویٰ ماننا بے معنی رکھتا ہے، کوئی معنی نہیں رکھتا. تو آؤ دوستان محترم، فرشتے جو کھانے کی جن کے اندر ایبیلٹی نہیں، پینے کی بھی طاقت نہیں، شہوت بھی نہیں، اور ساری زندگی فرشتے اپنی مرضی نہیں کر سکتے، پھر فرشتوں کا نظام یہ 50-60 سال یہ جنازے ان کی قبریں شبریں کوئی نظام نہیں ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ ہیں. تو آؤ دوستان محترم، فرشتوں کی عبادت میں کمال نہیں ہے کیونکہ مرضی نہیں ہے، تو فرشتوں کی عبادت پہ اجر بھی نہیں ہے. نہیں سمجھ آیا جملہ؟ فرشتوں کی عبادت پہ اجر بھی نہیں ہے. آپ نے کبھی زندگی میں سنا ہو کہ جبرائیل قرآن لاتا تھا، ایک آیت لانے پہ اتنی نیکیاں ملتی تھی؟ کبھی سنا کسی نے؟ کیا آپ نے سنا فرشتے جنت میں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے؟ کوئی بات کبھی سنی؟ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ عبادت ساری زندگی کر رہے ہیں، زندگیاں بڑی لمبی طویل ہیں، ان کی عبادت سے بھرپور ہیں، مگر پتا چلا لوگوں اجر اسی عبادت پہ ملتا ہے کہ جس عبادت کے کرنے کا اختیار بندے کے پاس ہو، کرے یا نہ کرے. اب کوئی اپنی مرضی کا چراغ بجھا کے اللہ رسول کی مرضی کا چراغ جلا کے اس کی بارگاہ میں جھک جائے، پورا مہینہ روزہ رکھے، راتوں کو قیام کرے، اللہ کا قرآن پڑھ کے رو کے دعائیں کرے، اپنی مرضی کے چراغ بجھا کر اللہ رسول کے چراغ جلانا، اس کی عبادت جبریل کی عبادت سے بھی اعلیٰ ہے، میکائیل کی عبادت سے بھی اعلیٰ ہے. اس کا کوئی ثانی نہیں ہے. یہ فرشتوں سے بہتر انسان بننا، یہ ہے جی وہ معنی. اب دوستان محترم آپ دیکھیے نا، حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیں، یہ بات اور آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی. زلیخا کا پالا جبریل سے تو نہیں پڑا نا، یوسف سے پڑا. اور قرآن کہتا ہے کہ ان کو بھی خیال گناہ آیا. نبی معصوم ہے لیکن خیال تو آ سکتا ہے نا، اس پہ تو کوئی نہیں نا رکاوٹ. اب خیال گناہ آیا، خیال آنا کس کیا معنی پہ دلالت کرتا ہے؟ کہ چاہتے تو ویسا کر سکتے تھے، مگر یوسف نے کیا کہا زلیخا کے سامنے؟ قرآن کہتا ہے قال معاذ اللہ، میں اس وقت زلیخا تمہاری پناہ میں نہیں آنا چاہتا، اپنے رب کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں. لوگوں یہ جو طبیعت پہ خوف الہی، یہ جو اللہ کے دیکھنے کا تصور، کہ زلیخا نے کمرے کے کونے میں بت پڑا تھا اس پہ بھی چادر دے دی اور یہ کہا حیت لک یوسف، یوسف دیکھو ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا. اور لوگوں اب ایمان میں اور غیر ایمان میں فرق کیا ہے؟ جہاں ایمان نہ ہو وہاں عقیدہ زلیخا والا ہوتا ہے، کوئی نہیں تک رہا، اور جہاں ایمان ہو وہاں عقیدہ زلیخا والا نہیں یوسف والا ہوتا ہے. معاذ اللہ، اور تو کہتی ہے کوئی نہیں تک رہا،
تجھے اپنے نہ بولنے نہ سننے نہ دیکھنے والے بت سے حیا آ گئی، اوپر چادر ڈال دی، مجھے بند کمروں میں دیکھنے والے رب سے حیا آتی ہے، وہ رکھ رہا ہے۔ تو یہ تصور ایمانی تصور ہے، اور یہ بندہ فرشتوں سے بہتر بندہ ہے جس کے سامنے اللہ کا امر چھوڑنے کی بات آئے، گناہ کی دعوت آئے تو وہ کہے نہیں یار میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے کہ میرا رب ناراض نہ ہو جائے۔ اس سروس اور ٹیوننگ کے لیے اللہ نے بہترین مہینہ رمضان کا دیا۔ اب دیکھیے کھانا چھڑوا دیا، کھانا کھانا کیا حرام ہے؟ بولیے جی۔ پانی پینا، جائز طریقے سے شہوت پوری کرنا، یہ سب چیزیں حلال قرار دیں۔ اب بڑی توجہ سے یہ آج کی گفتگو کا آخری نقطہ دوستان محترم، جو حلال تھا جس کے بارے میں قرآن میں کہتا ہے کلو وشربو، کھاؤ پیو موج کرو، جب اس نے کہا رمضان آ گیا، کھانا نہیں ہے پورا دن جی روزے کی حالت میں، پینا نہیں ہے، شہوت کی طرف نہیں جانا، جس رب نے حلال سے روک دیا تو حرام کے بارے میں کیا خیال ہے جی؟ اب اس روزے کی مقصدیت اور افادیت کی طرف آ رہا ہوں۔ حلال سے روک دیا، آپ گھر میں کمرہ بند ہے، آؤ آپ کے اندر اللہ نے ایمان کی شمع رکھی ہے اور وہ جلتی ہے رمضان میں، وہ عقیدہ یوسف آپ کے اندر چمکتا ہے رمضان میں۔ آپ گھر میں کمرہ بند ہے، سامنے فریج پڑا ہے، ٹھنڈا پانی موجود ہے، پھل کی ٹوکریاں پڑی ہیں موجود ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے گھر میں، آپ اکیلے ہیں، کھاتے ہیں جی تو کیا بات شام کو گھر والے آئیں گے ساتھ بیٹھ کے افطاری کر لیں گے، انہوں نے تھوڑا ہی دیکھا ہے۔ رمضان لوگوں ایک ایسی چراغ ایمان ہے، یہ بڑے بڑے پورا سال کے پاپیوں کو بھی یہ تصور دے دیتا ہے کہ بیوی نہیں تک رہی تو کیا ہوا، میرا باپ نہیں دیکھ رہا تو کیا ہوا، میرے بچے نہیں تک رہے تو کیا ہوا، سب کچھ پڑا ہے، حلال ہے، مگر رب نے کہا افطاری تک منع ہے۔ آؤ رمضان نے تصور یاد خدا کیسی دلائی ہے، سب کچھ ہو کر بھی ہاتھ نہیں لگاتا، منہ میں نہیں ڈالتا، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، یہ بندے کے اندر ایمان کی شمع جس نے جلائی اس کا نام رمضان ہے۔ آپ دیکھیے جی رمضان ایک شمع الہی ہے جی، لیکن آپ دیکھیں اس نے کہا رک جاؤ، رک گئے۔ اب نہ کھانا عبادت، نہ کھانا اب افطاری کا وقت آ گیا، اس نے کہا دیر نہیں کرنی، جلدی کرنی ہے، دیر سے کرو گے روزہ مکروہ ہو جائے گا، اجر سے محروم ہو جاؤ گے، اجر میں کمی ہو جائے گی۔ اب دیکھو لوگو 6:42 پہ اگر روزہ کھلنا ہے آج 6:40 پہ ایک چنا کھا لو، چنا چاٹ کا، بتاؤ جی 99% روزہ قبول ہو گیا؟ یار 2 منٹ ہی تو رہ گئے نا، ہوا جی؟ چنے سامنے چاٹ پڑی ہے، سب کچھ پڑا، بیٹھے ہوئے ہاتھ باندھ کے انتظار کر رہے ہیں۔ اب نہ کھانے نہ کھا کر بندہ عبادت کر رہا ہے، اور 2 منٹ بعد ادھر آواز اللہ اکبر مغرب کی اذان کی، اب نہ کھانا عبادت نہ رہا، گناہ بن گیا، اب کھانا عبادت بن گیا ہے۔ تصور دیکھیے جی، تو پتہ چلا اصل زندگی عبادت بنتی ہے اطاعت سے، کس سے جی؟ اب دن بھر وہ اطاعت میرا نہیں کھانا تو عبادت ہے، افطاری نے کہا کھا جلدی کھا تو فٹافٹ کھانا عبادت ہے۔ پھر سحری آ گئی، اب اس نے کہا تاخیر سے سحری کرنا، کیا یہ نہیں کہ آپ کہیں تراویح پڑھ کے آئیں یار نیند آئی ہوئی چلیں راتیں چھوٹی ہیں ابھی سحری کر لیتے ہیں سو جاتے ہیں، یہ عمل پسندیدہ نہیں۔ پسندیدہ عمل میرے محبوب کا کیا ہے؟ سحری تاخیر سے کرو، آخری لمحات میں کرو۔ اب آخری لمحات میں، حالانکہ کچھ معاملات میں جلدی جمعے کے لیے آنا ہے، اس نے کہا جلدی آیا کرو، یہ الگ بات کہ آپ نہیں آتے۔ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، دکانیں کاروبار دفتر چھوڑ دو، تیزی سے برسکلی میرے گھر کی طرف آؤ، نہیں آتے۔ مگر سحری کے مسئلہ پوچھتے جی اذان کے دوران بھی کھا سکتے ہیں؟ اور افطاری میں کوئی گئے 2 منٹ رک جا، ہماری مسجد میں اذان نہیں، وہ نانی نو پرلی مسجد میں آواز آ گئی ہے، ادھر پیمانے ہو رہے ہیں۔ تو اب سحری میں تاخیر کرنا عبادت ہے، جمعے میں تاخیر سے آنا عبادت کمی ہو جائے گی۔ اللہ کیا چاہتا ہے اس مہینے میں، اس کی ساری چاہتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، وہ کہ اس نے پابندی نہیں لگائی، لیکن اس کی پسند یہ ہے کہ بندہ پورا مہینہ میرے پاس ہی رہے، کہیں اور نہ جائے۔ بھئی عشاء کی دیکھیں نا 17 رکعتیں موجود تھیں، اور امام اعظم نے پھر چلیں ہمیں 20 کہا، امام مالک نے تو 36 تراویح پڑھنے کا کہا اپنے ماننے والوں کو، 36 تراویح۔ تو دوستان محترم بڑی احترام سے بڑی عزت سے اتنی گزارش کروں گا، سفر زندگی کا بڑا مختصر سا یار، یہ دوڑ کبھی ختم نہیں ہوتی دنیا کی، کم از کم یار اس طرح کے جو لمحات ہوتے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، اس میں تو آپ کے اندر وہ
ایک اللہ کی طرف دوڑ وہ نظر آنی چاہیے نا۔ اگر آج جمعے والے دن بھی خطیب ممبر پر آ گیا، فرشتے بیٹھ گئے کتابیں بند کر کے، اور آپ کو اس کی پرواہ نہیں ہے، بچہ اسکول سے آپ کا دیر ہو جائے آپ کو بڑی پرواہ ہوتی ہے، جرمانہ پڑ جائے گا، کیونکہ وہ دنیا میں دینا پڑتا ہے نا، یہ تو آخرت میں حساب کتاب کھولے گا نا، جرمانے کیا کیا لگے ہوئے ہیں۔ اسکول کا ٹائم 8 بجے ہے، بچے 7:30 بجے پہنچے ہوئے ہیں، گاڑیاں 6 بجے گھروں سے لے کے جا رہی ہیں، آپ 4 بجے اٹھ کے ان کو جناب ناشتے بنا کے دے رہے ہیں۔ یہ سب کچھ دنیا کے لیے ہو رہا ہے یار۔ اللہ نے تو ہفتے بعد ایک دن بلایا تھا جمعے کے لیے آنا، خطبہ سننا، مزاج نہیں بدلا۔ تو میں نے آج کی گفتگو مزاج سے شروع کر کے مزاج پہ ختم کر رہا ہوں۔ لوگوں، اگر اللہ کی اتنا بڑے رحمت والا مہینہ رمضان بھی میرے آپ کے مزاج نہ بدل سکا تو پھر کائنات کی بھی اور طاقت ایسی کوئی نہیں ہے جو بدلے گی۔ یہ کلائمیکس ہوتا ہے کسی چیز کو بدلنے کا نا، طبیعت کو۔ رمضان کا مہینہ دیکھیے کتنی طبیعت بدلی کہ آپ کھا نہیں رہے، پی نہیں رہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جھوٹ باقی 11 مہینے میں چل رہا تھا، رمضان میں بھی چل رہا ہے، تو جو حرام آلریڈی ہے وہ تو پہلے ہی حرام تھا، اب تو بدرجہ اولا حرام ہو گیا۔ اور پھر یہاں ایک پہچان اور میں بتا دوں، جو بندہ رمضان میں جھوٹ بولتا ہے، بددیانتی کرتا ہے، کوئی گندا کام کرتا ہے، روزہ رکھ کے کہتا ہے میں روزے سے بھی ہوں، کھانا پینا چھوڑا ہوا ہے، اس شخص کو کائنات میں کسی دوسرے شیطان کی ضرورت، اس لیے کہ شیاطین پابند سلاسل ہیں، بند ہیں۔ اب آپ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے شیطان نے بہکا دیا، اللہ رسول کا وعدہ ہے شیاطین رمضان کی آمد کے ساتھ بند کر دیے گئے۔ اب بندوں میں تلاش کرو کون اس کا ہے، کون وہ دوسرے والا ہے۔ تو جو روزہ رکھ کے جھوٹ بول رہا ہے، اب شیطان میں تو الزام نہیں آ سکتا۔ جو روزہ رکھ کے کسی بندے کو مارتا ہے، گالیاں دیتا ہے، غیبت کرتا ہے، بد نگاہی کرتا ہے، زبان گندی استعمال کرتا ہے، پاؤں اس کے کسی غلط سمت چل کے جاتے ہیں، ہاتھ کسی غلطی پر اٹھتی ہیں، غلطی کی طرف، تو دوستان محترم یہ ظاہر ہو جاتا ہے، خود بھی پتہ چل جاتا ہے کہ میں شیطانوں کی صف میں کہاں کھڑا ہوں۔ تو اپنا احتساب بھی کیجیے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگو یار کہ اللہ تعالی ہم سے یہ کوتاہیاں دور کرے، یہ غفلتیں دور کرے، اور یہ جو شیاطین کے اثرات، شیاطین تو بند ہو گئے، اثرات ہم نے خود اتنے اٹھا لیے کہ پورا رمضان میں دیکھیں بازاروں کے بھاؤ تاؤ دیکھیں، حالات دیکھیں، رحم کرنا سیکھیں، زبان کنٹرول رکھیں، گھر والوں کے ساتھ پیار محبت کا سلوک رکھیں۔ اور میں پورے وثوق سے آخری جملہ یہ کہہ رہا ہوں، اگر رمضان کا مہینہ کسی نے اپنے آپ کو بچا لیا تو رمضان کے اندر اللہ نے یہ طاقت رکھی ہے کہ رمضان کی برکت سے باقی 11 مہینے میں پھر رب بندے کو بچا لیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا حاجی حج کر کے آیا تو اب اس کا جناب ذرا ہاتھ بھاری ہو گیا ہے، اس نے حج نہیں کیا بھائی جان، وہ وہاں بھی کوئی تجارت اور کر کے آیا ہے، رب سے تجارت نہیں کی اس نے۔ اگر صحیح حج کر کے آتا نا تو پہلے اگر ہاتھ بھاری تھا تو اب ہلکا ہو جاتا۔ تو رمضان کے روزے رکھ کے شوال میں پھر بندوں کے گریباں پکڑنے والا بندہ، اس کو مطلب یہ ہے کہ مہینہ محنت نہیں کی ہے، وہ اس بازار میں داخل ہی نہیں ہوا، ویسے ہی بھوکا پیاسا رہا۔ اور وہ حدیث آپ کو سناؤں گا کہ جہاں اللہ کے محبوب نے کہا کہ جو روزہ رکھ کے بھی من لم یدع قول الزور والعمل بہ، جو روزہ رکھ کے بھی زبان صحیح استعمال نہ کرے، گندی زبان استعمال کرے، جھوٹ بولے، چغلی کرے، فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، تو اللہ کے محبوب نے فرمایا پھر اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رکھنے کا اس کو کوئی طلب نہیں ہے کہ وہ بھوکا پیاسا رہے، وہ کھائے پیے موج کرے، پھر کس لیے بھوکا پیاسا ہے؟ صرف دیکھے کھانا پینا نہیں چھوڑنا، اعمال سیئہ سے بھی بچنا ہے۔ اس کے دوستان محترم، اس مہینے میں پھر اللہ نے دیکھی ہر چیز کو 70 گنا 700 گنا کتنے درجے بڑھا دیے، لیکن روزے کا درجہ یہ کرامن کاتبین اجر نہیں لکھ سکتے روزے کا، باقی ہر چیز کا اجر وہ لکھتے اتنا ہے اتنا ہے، مگر روزے کو اللہ پاک نے دیکھیں کیسے ٹیوننگ کا مہینہ بنایا، کہا اس کا اجر اپنے پاس رکھا، میں خود دوں گا۔ تو اس سے اگر اجر لینا ہے تو محنت کرنی ہے بھائی جان۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں اپنی راہوں کی طرف اور اپنی شاہراہوں کی طرف تیزی کے ساتھ آنے کی اور فوری فیصلے کر کے اس طرف آنے کی توفیقات نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔